کیا آزاد کشمیر کے اندر واقعی بجلی مہنگی ہے؟ اور کیا وہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے؟ کیا وہاں پر ان کو آٹا روٹی بہت مہنگے دام پر ملتی ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ بٹ صاحب ایک تو مہنگائی کی بات ہے، وہ تو اوورحال دنیا بھر میں بھی ہے اور ملک بھر میں بھی ہے۔ جہاں تک AJK کا تعلق ہے، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ اس سے وزیر اعظم جو موجودہ ہیں چودھری انوار الحق، ان کو 1 سال ہوا ہے، یہ پہلے سے کچھ مطالبات کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب بجلی کا قیمت کا ان کا مطالبہ ہے کہ جو وہاں پیداوار ہوتی ہے اسی پیداواری لاگت پر AJK کو بجلی دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں سینٹ کی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا، جی بالکل، اور وہ کوارڈینیشن کمیٹی بھی انوار اللہ کاکڑ جو نگران وزیر اعظم تھے، انہوں نے وہاں پہلی دفعہ AJK کے جو مسائل ہیں جی وہ لکھ پڑھ کر ریکگنائزڈ ہو گئے ہیں۔ یہاں پاکستان میں پچھلے 6-7 ماہ سے بجلی 3-4 دفعہ مہنگی ہوئی ہے۔ AJK میں 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے وہ ریٹ فریز کر دی ہیں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے۔ اچھا، وہ ریٹ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ چیک کر لیں جی کہ AJK میں کسی بندے کو فون کریں، ان سے پوچھیں 50% سے کم ریٹ ہے، وہاں بجلی کا بل بالکل معمولی آتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس دور میں بھی لیکن خاصا بہت 200-300 روپے بل آتا ہے سر، آپ چیک کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود خاصا سنا لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، وہاں بجلی کے تندور استعمال ہوتے ہیں، واٹر ٹینک کے اندر بجلی کے راڈ لگائے جاتے ہیں، وہاں تو چوری کے تناسب بھی بہت زیادہ ہے، پھر گلے شکوے بھی ہیں۔ 120 کروڑ یعنی کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے کی بجلی وفاق سے جاتی ہے، جی ٹھیک ہے، اور بلنگ ہوتی ہے 18 کروڑ روپے کی، اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ چوری ہے، 1 ارب 2 کروڑ روپے چوری ہے۔ ہاں، یہ 2 کروڑ روپے کی چوری۔ جہاں تک آٹے کا تعلق ہے، آٹے کا ذکر کیا جاتا ہے، ابھی تو آٹا ایک دم گندم آئی سستا ہو گیا۔ پنجاب میں آٹا 6,000 روپے من تھا، جی بالکل، AJK میں سبسڈائز آٹا 3,000 روپے من بکتا تھا، 50% سستا پنجاب کے مقابلے میں۔ بجلی بھی اور آٹا بھی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کے مذاکرات کی اندرونی کہانیوں سے میں واقف ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جب ان کے ایک مطالبات مان لیا جاتا تھا تو یہ نئے مطالبات شامل کر کے آ جاتے تھے، پھر وہ آگے بڑھ جاتے تھے، پھر نئے اور مطالبات، کیونکہ ایجنڈا افراتفری کا تھا۔ یہ رپورٹس ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک، کہ FC کیوں بلائی گئی۔ انہوں نے جو آپ بھی ہمارے منصوبے ہیں وہاں ہیڈل پروجیکٹ سے، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا، جس کا کل رات کو میں آپ کو ثبوت، مظاہرین کا کیا کام ہے، ایک پرامن احتجاج کرنے والوں کا کیا کام ہے، وہ گریڈ اسٹیشن میں گھس گئے کل مظفر آباد میں، اور بڑی مشکل سے وہاں پولیس فورس نے آ کے ان کو بھگایا مظاہرین کو۔ آج کیا ہوا ہے، آج جو میرپور کا ایک نواحی علاقہ ہے اسلام گڑھ، سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید جہاں سے ان کا تعلق ہے، وہاں سیدھی شرپسندوں نے سیدھی فائرنگ کر کے ایک نوجوان سب انسپیکٹر کی جان لے لی ہے، شہید کر دیا ہے۔ اس کا تو خاصا بھی پھر ان کا نیفوریس ڈیزائن سامنے آ گیا، جو کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کے رابطے بیرون ملک ایک دشمن ملک ایجنسی کے ساتھ تھے، ان کے پیڈ والا کار تھے، اور اب تو پھر یہ واضح ہوگا کہ مقصد حالات خراب کرنا ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے بٹی صاحب۔ اب آپ دیکھیں ایک DSP کی گاڑی کو آج جلا دیا گیا، ان کا مطلب ہے ان کا مطالبات اور بجلی اور آٹے سے کوئی لینا دینا، انہوں نے ان کے جو مذموم عزائم ہیں وہ باہر آ گئے ہیں۔ اب اگر ریاست کل کراں ریئیکٹ کرتی ہے تو پھر کہیں گے یہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ اب بڑھتا جا رہا ہے احتجاج، اور اس میں جو اپنا شر پسند لوگ ہیں، انڈین میڈیا کی رپورٹس دیکھ لیں آپ۔ ابھی کل ایک جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، ان کی گاڑی کو مظاہرین کے ساتھ دنگا مشتی ہوئی، جھڑپ ہوئی، انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو شر پسندوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی گاڑی کو الٹا دیا اور ان کو توڑ پھوڑ بھی کی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا انڈین میڈیا بتا رہا ہے کہ پاک فوج کی گاڑی کو الٹا دیا گیا۔ اب وہ نیکسز اور ان کو اس تناظر میں آپ چیزوں کو یہ دیکھیں، مظاہرین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو اندازہ میں نہیں نے ہے، آج ان کچھ سے معصوم لوگ اس سارے کام مختلف لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ شر پسندوں سے ہزارے برات کریں، لا تلقی کا اعلان کریں، بالکل یہ صحیح، تحریک تو یہ مطالبہ تو بہت پیچھے رہ جانے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں AJK کا بٹی صاحب ایک بڑا پرامن صاف ستھرا چہرہ ہے، جی رواداری والے لوگ ہیں۔ یہ جو بیچ میں شر پسند گھس آئے ہیں، میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ، ہینڈلرز تو 3-4 لوگ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اس دن چیف سیکرٹری نے پریس کانفرنس کر کے IG نے کہا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں لوگ، لیکن جو عام شہری ہے اپنی ملاک کو جلا، مجھے بتائیں یہ بجلی سستی لینے کے لیے گریڈ اسٹیشن کو جلانا پڑتا ہے، اپنے حقوق کے لیے کسی سب انسپیکٹر کی جان لینی پڑتی ہے۔ ان کے واضح ہو گئے ہیں، اب ریاست ریئیکٹ کرے گی۔ مجھے لگتا ہے اب بھی میں کہتا ہوں کہ آزاد حکومت سے بھی وہ بھی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے، اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہیں وہ بھی مل بیٹھ کر بیٹھے